اللہ الرحمن الرحیم باب من تزوج امرأة فلم يجدها عذراء بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب وہ بندہ جس نے شادی کی عورت سے پس نہ پایا اس کو کنواری باکرا کیتی باکرا نالے تگو ہے کو نہیں پردہ بکارت زائل ہویا ہے تو کی بھی اس تے الزام لانے شروع کر دے یا کی کرے جی باب وہ بندہ جس نے شادی کی عورت سے پس نہ پایا اس کو باکرا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن الحاسم بن ابی الحاسم عن عائشہ حاسم حاسم کی ہوں ہاں عن الحاسم بن ابی الحاسم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا تزوجت مولات لها رجلا فلم یجدها عذراء رام پیچھے لگے کو فخرج الرجل لذلك حزینا شدید الحزن حتى عرف ذلك في وجهه اور سپیڈ پڑھ اور سپیڈ لا دیتی ہے فقالت وما يحزنه ان العذرة ليدفع الحيض والأسب والغدو والبثبة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر روایت کی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے شادی کرائی اپنی ایک لونڈی کی ایک رجل سے تو پس نہ پایا اس نے اس لونڈی کو عذراء جی او بکارت او بضم العین العذرات والبکارت تے عذرات ہوگا نا فعل آؤ تو پس نکلا رجل اس کی وجہ سے پریشان سخت حزن والا شدید الحزن میں تو کماری سمجھا سی تو کماری نہیں ہے جی حتیٰ کہ پہچانا گیا یہ اس کے چہرے میں فرافا ذالکا جی یا فروفیا ذالکا پس یہ مقدمہ پہنچایا گیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے پریشان کیا اس کو بے شک یہ عذرا بضم العین بکارت البتہ ختم کر دیتا ہے اس کو حیض اور انگلی اور وسبہ چھلانگ لگانا کیا کرنا یہ نا وضو تو بچ ذکر تھے بے تسلے نہیں تین چیزیں نے بے حیض کی حیض سخت آتا ہے پھر بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اگر عورت نے شرمگاہ میں انگلی داخل کر دی ہے تو تب بھی اور اگر وہ چھلانگ لگائی اس نے سخت تو اس سے بھی پھٹ جاتا ہے جی سمجھی گال اے مطلب ہے من کر روایت کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہ آپ نے شادی کرائی اپنی ایک لونڈی کی ایک رجل سے پس نہ پایا اس نے اس کو عذراء پس نکلا رجل اس وجہ سے شدید غمگین شدید غمناک حتیٰ کہ پہچانا گیا یہ حزن اس کے چہرے میں پس بات پہنچائی گئی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پس آپ نے فرمایا کہ کیا چیز پریشان غمگین کرتی ہے اس کو بے شک عذرا البتہ ختم کر دیتا ہے اس کو حیض اور انگلی اور وسبہ سنیں جی میرے کھڑے ایک منٹ والوضو والوسبت
بین نظرت عصبہ ساقطہ والبدو القعود، قعود دیر تک بیٹھے رہنا معنی ہوتا ہے جی، یہ معنی بھی ہے جی۔ وضو کا کیا مطلب ہوگا؟ چلو آگے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کہا رجل نے اپنی بیوی کو کہ تحقیق شادی کی میں نے اس سے نہیں پایا، میں نے اس کو کنواری تے آیا اے بین تو مت لائیے، صرف اے آخنا کی کہ میں شادی کی دیر کنوارا نہیں پایا تو پاس نہیں حادث پر۔ اگر بیوی قاضی کے پاس جا کے مجھے اس نے یہ کہا ہے تو اس سے کیونکہ شبہ ہے نا، کیونکہ پردہ بکارت حیض عصبوت وسبہ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، سمجھا گی جی؟ تو لہٰذا انہیں حد نے انہوں تہمت نہیں لائی ہے جی۔ ہاں جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت فلا حد لأنہ لیس بصریح فی القذف۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کہا رجل نے اپنی بیوی کو کہ تحقیق شادی کی تھی، اس نے اس سے کہ نہیں پایا، میں نے اس کو ازرا، پس نہیں حد اس رجل پر۔ قال محمد وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ ایشا باب ٹوٹو لگا شابہ وحق الزوج علی زوجته، باب شادی کرنی برابری سرابری کی اور زوج کا حق اس کی زوجہ پر۔ جی باب شادی کرانی برابری سرابری والوں کی اور زوج کا حق اپنی زوجہ پر بھی کن ہے پہ شادی جڑی کوفے چونی چاہیے تو خامن دا حق بیوی ہوتے۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن رجل عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء۔ قال محمد وبهذا ناخذ إذا تزوجت المرأة غير كفء فرفعها وليها إلى الإمام فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں فرمایا البتہ ضرور منع کروں گا میں فروج ذوات الاحساب کو، فروج یعنی جو حسب نسب والی عورتیں، منع کروں گا ان کو مگر اکفا سے کہ وہ شادیاں اپنی نیمے نال نہ کرن۔ جی سمجھیا؟ قال محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو اب لیتے ہیں انہیں مسئلہ سنو کہ جب شادی کی عورت نے کف کے غیر میں تو پس مقدمہ اٹھایا اس کا اس کے ولی نے امام تک، تو وہ تفریق کرا دے ان کے درمیان اگر ولی چاہتا تفریق کرا دے۔ باقی تفصیل ساری پڑھی جی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ جمع کف وَهُوَ النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي اکفاف النکاح، یہ کہ ہو زوج مساوی کس کے؟ عورت کے، اس کے حسب میں اور اس کے نسب میں اور اس کے دین میں اور اس کی عمر میں اور اس کے غیر میں، وغیرہ ذالک، اور اس کے غیر میں وغیرہ ذالک، اس کے غیر میں کیوں ہے جی؟ ٹھیک ہے بے اے مرد اپنے تو کم درجے عورت نال بیاہ کرے تو اے نہیں، عورت جیڑی ہے نا کف دا لحاظ عورت وچ کہ عورت کٹیا مرد نال شادی نہ کرے، مرد کٹیا عورت نال کرے تو اے کوئی عرض نہیں۔ جی دھیان کریں جی۔ ہاں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ البتہ ضرور منع کروں گا میں ذوات الاحساب کی فروج کو مگر اکفا سے۔ قال محمد وبہذا ناخذ، کہ جب شادی کرے عورت، جب شادی کی عورت نے کف کے غیر میں پس مقدمہ اٹھایا اس کا عورت کے ولی نے امام تک، تو تفریق کرا دے امام ان دونوں کے درمیان۔ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا الحكم بن زیاد
يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة خطبت إلى أبيها فقالت ما أنا بمتزوجة حتى ألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله ما حق الزوج على زوجته فأتته فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج على زوجتي قال إن خرجت من بيتها بغير إذن منه لم يزل الله يلعنها والملائكة والروح الأمين وخزنة الرحمة وخزنة العذاب حتى ترجع قالت يا رسول الله وما حق الزوج على زوجتي قال إن سألها عن نفسها وهي على ظهر قتب لم يكن لها أن تمنعه قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجتي قال إن غضب فلترده فقال رجل من القوم وإن كان ظالما قال نعم وإن كان ظالما قالت ما أنا بمتزوجة بعد ما أسمع. روایت کی گئی ہے حکم بن زیاد سے، وہ مرفوع کرتے ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کہ بے شک ایک عورت پیغام نکاح بھیجا گیا اس کے باپ کی طرف. ایک عورت مدینہ شریف کسی نے اندر والد نو پیغام نکاح بھیجا کہ میں تیری بچی نال شادی کرنا چاہنا. تو پس والد صاحب پوچھا بیٹی کو جی ظاہر تاں ہی اگلی گل ہے والد صاحب نے تو پس کہا میں نہیں ہوں شادی کرنے والی حتیٰ کہ ملوں گی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پس سوال کروں گی میں آپ سے کیا حق ہے زوج کا اس کی، اے پوچھ کے تو پھر میں شادی کریں گی. پس آ گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق ہے زوج کا اپنی زوجہ پر. جی فرمایا کہ اگر نکلے زوجہ اپنے گھر سے بغیر اذن زوج کے من ہو، جی ان کی اجازت تو کرو نکلے تو مسلسل اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس پر، اور فرشتے اور جبریل امین اور رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے حتیٰ کہ واپس لوٹے، حتیٰ کہ اس وقت تک اس تے اللہ تعالیٰ فرشتے امین رحمت اور عذاب کے فرشتے لعنت جی اجازت بغیر. وہ ایک یہ نہیں مطلب جڑا بھی اجازت بغیر بھی ایک ماحول دے وچ تے نا بھی بیوی نو آکھے بھی تو جڑا نا بھی دکان ہے سبزی سبزی لے لے کر تے بکری گل یا کوئی گوانڈیاں لو شے ہے مطلب جڑا بھی خامد کہندا بھی نہ جا تے کہندی میں جانا ہوڑ مت کر کے، یہ مراد ہے بھی اس فنکشن تے نہ جا، میں جانا کیوں نہ جاواں. یا قصور کوئی نہیں ہویا تو اس آکھے بھی پلیو چھوٹی موٹی گل ہو جاندی گھر تے تو کپڑے بن کے پیکے تے ٹر بھی مہربانی کی کرن لگی ہیں تے وہ آندی نہیں میں جانا ہی جانا ہے. جی یہ گل ہی سنے ایتھے اینی سزا آئی جد تک لوٹدی نہیں مسلسل لعنتاں ویکھ لو. قالت او کوگو یہ سانو بیوی تو نظر آ رہی ہے، یہ نہیں نظر آ رہا کہ اگر میری تھی ہوئی تو میں انہوں سمجھانا پتر انج کیتے ہوئے تو اینیاں لعنتاں نے ادھر نہیں جاندے، اسی ادھر جاندے نہیں ہیں نا. کہ میری اگر بہن ہے میرا بس چلے گا تو میں سمجھاواں گا بہن اے بربادیاں نہ کٹ، ادھر نہیں جانا. یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میری بیوی نے ایسا کیا تو میں اس کو حدیث سناؤں گا، ہے کہ کون کاری جی، لیکن اسی ادھر نہیں جانا نا. حالانکہ ساریاں تے سارے دا مسئلہ ہے، پیو بھی سمجھائے بھرا بھی سمجھان. اگر پتر پڑھیا ہے تو ماں ابے نال زیادتی کر تو پتر ماں نوں دسیا ماں اے حدیث ہی ویکھ لا میرے تو جنت تیرے پیراں تھلے پر خامد نال تو جڑا حشر کر رہی ہے بڑا پیڑا ہی کنا دسے شکر ہے. اور ایک پھر عرض کی تھی انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا حق ہے زوج کا زوجہ اپنی زوجہ پر. ہو گیا نا تو مطلب اس طرح ہور کی حق ہے ماں نہیں کرنا ہے. پیچھے کی سی ماں ات کی ہے وہی نہ بھی ہور کی ہے اور مطلب سونے اس علاوہ ہور کی حق ہے. یہ مطلب کوئی بیماری سمجھ کون جی ہوتی جی. اور بھی اس کے علاوہ بھی ایک تو ہو گیا کیا حق ہے زوج کا اپنی زوجہ پر. فرمایا
اگر سوال کرے زوج زوجہ سے اس کے نفس سے بھی وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہے بھی قربت کرن دے، اور وہ کتب او الرحل، اور وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہے، علی ظاہر کاتبن، جی کجاوے کی پشت پر، یعنی اونٹ دے کجاوے تے بیٹھی ہے، وہ اتھیوں دے کول مطالبہ کرے تو نہیں جائز عورت کے لیے یہ کہ منع کرے وہ اس کو، یہ کہ منع کرے اس کو، اتھیوں دی خواہش پوری کرے جی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا حق ہے زوج کا اپنی زوجہ پر؟ فرمایا کہ اگر زوج ناراض ہو جائے تو چاہیے کہ بیوی راضی کرے اس کو، چاہیے کہ بیوی راضی کرے اس کو۔ اس لیے سونے دے بارگاہ چ اور بھی ایسن پس عرض کی کہ رجل نے قوم سے اگرچہ یا رسول اللہ ظالم ہو، بھی وہ ناراض جو ہوا ہے وہ اس میں زیادتی خامد کی ہو، پھر بھی بیوی اس کو راضی کرے، تو فرمایا ہاں اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو۔ عرض کی اس عورت نے میں نہیں شادی کرتی بعد اس کے کہ جو سنا میں نے، مطلب یہ حق میں پورے تو لہذا میں شادی نہیں کر دی۔ ایک دوجی حدیث سے بھی بدن تے پھوڑے نکلن تے جب نال صاف کرے وہ بھی آ جائے گی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میری شادی نہیں کر دی، وہ تے سونا کہا جی یا رسول اللہ میں دسو کہ حق کی ہے، تو فرمایا کہ بدن تے خاون دے بدن تے نکلن پھوڑے پچھوں پیپ نکلے، بیوی زبان نال صاف کرے، کپڑے نال نہیں، کندے نال؟ تو پھر میں حق نہیں ادا کر سکتی، تو انہیں کہی سونے میں کام کر نہیں سکتی ہیں تو میں معذرت چاہنی ہے، یہ بھی آ جائے گا جی۔ جی روایت کی گئی حضرت اصل یار یہ گل نہیں بھی دماغ نو کرکر ہوں، گل اصل ہے بھی اللہ رسول کی چاہتے ہیں، گل ختم۔ اللہ سن پیدا کنے کیتا ہے؟ ساڈے نبی کون نے؟ سونے گل ختم۔ وہ جی میں چاہتے ہیں اسی اومے ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے جی۔ اگوں ہمیشہ نہ ساڈے نک وگنے، نہ ساڈے پھوڑے نکلنے، نہ تکلیفاں ہونیاں، کچھ بھی نہیں ہونیاں، ہمیشہ موجاں نے جی، چٹ کو مننا ہے۔ تو اس وچ جے تو من لیا تو ٹھیک ہے، تو جے کرکر کیتی تو پھر سمجھو بھی مارے گئے جی۔ جی اے گل ہے جی۔ جی کی گئی ہے حضرت حکم بن زیاد سے، وہ مرفوع کرتے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ یہ بات کہ ایک عورت پیغام نکاح بھیجا گیا اس کا اس کے والد کی طرف، پس اس نے کہا کہ میں نہیں شادی کر رہی حتیٰ کہ ملاقات کروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پس سوال کروں میں آپ سے کہ کیا حق ہے زوج کا اس کی زوجہ پر۔ پس وہ حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پس عرض کی یا رسول اللہ کیا حق ہے زوج کا اب اس کی زوجہ پر؟ تو فرمایا اگر نکلے عورت اپنے گھر سے اپنے زوج کی اجازت کے بغیر تو مسلسل اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس پر، اور فرشتے اور روح الامین اور رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے حتیٰ کہ لوٹ آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ اور کیا حق ہے زوج کا اس کی زوجہ پر؟ فرمایا اگر سوال کرے زوج عورت سے اس کے نفس سے اور وہ حالانکہ وہ اونٹ کے کجاوے پر ہے تو نہیں جائز اس کے لیے یہ نہیں ہے، اور نہیں جائز عورت کے لیے یہ کہ منع کرے زوج کو۔ عرض کی یا رسول اللہ اور کیا حق ہے زوج کا اس کی زوجہ پر؟ فرمایا اگر ناراض ہو جائے زوج پس چاہیے کہ راضی کرے بیوی اس کو۔ پس عرض کی ایک رجل نے قوم سے اگرچہ ہو ظالم؟ فرمایا ہاں اگرچہ ہو ظالم۔ عرض کی ماں نہیں میں شادی کر رہی بعد اس کے کرتی نہیں شادی کرتی میں بعد اس کے کہ سنا میں نے، مطلب ہے کہ بھئی اے ذمہ داریاں، مطلب ہے کہ میں نبھا نہیں سکتی جی، مجرم ہو جاواں گی یہ مطلب ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة قال حدثنا ایوب بن عائز الطائی عن مجاہد قال اتت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معها ابن ردیء وابن هي آخذته بيده وهي حبلى فلم تسأله شيئا إلا أعطاها إياه رحمة لها فلما أدبرت قال حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين على أزواجهن دخلت مسلياتهن الجنة۔ مسلیات یہ حدیث مرسل ہے، روایت کی گئی جناب مجاہد سے، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جی، تو چونکہ سیکا نے تو لہذا ساڑھے نزدیک ہے
مقبول ہے، ٹھیک ہے۔ جناب مجاہد فرماتے ہیں کہ حاضر ہوئی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کے ساتھ ایک بچہ دودھ پینے والا اور ایک بچہ پکڑنے والی تھی، وہ اس کو اس کے ہاتھ کے ساتھ، اور وہ حاملہ بھی تھی۔ انہاں نیڑے نیڑے کم، ایک بچہ انگلی نہ لایا تے ایک چکیا جڑا دودھ پیندا ہے تے وہ حاملہ بھی سی، وہ حاملہ بھی سی۔ تے سرکار کو آئی، بس نہیں سوال کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا، مگر عطا فرما دیا سرکار نے اس کو یا ہو جی بھی وہ شے عطا فرما دی سرکار نے اس کو شے بطور شفقت اس پر، جنہوں نے سوال تو پہلو ہی نہ سونے انہوں دیتے۔ بس جب وہ واپس لوٹی، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملات جنہاں 9 مہینے بچے پیٹیں چ رکھے، والدات جی مردعات رحیمات بے اولادہن، اندے وچ ساریاں صفتاں نے گئی اندے وچ یہ دودھ بھی پلاندی ہے، ایک نونگل نال بھی لایا ہے تے حاملہ بھی ہے تے ساریاں دی ماں بھی ہے۔ سونے کی فرمایا اگر نہ لائیں یہ عورتیں اپنے ازواج پر، اگر اپنے خاندان دے نال ایک گڑبڑ نہ کرن تے جڑیاں انج دیاں عورتاں نے نا جی داخل ہو جائیں گی ان کی مصلیات جنت میں، انہاں وچوں پھر جڑی نماز پڑھ دی ہے نا وہ چلی جائے گی۔ صرف اولاد دی اینیاں شفقتاں دی وجہ تو صرف خاندان نال جڑا بیڑا غرق ہوندا ہے اتھوں کم خراب ہو جاندا ہے۔ سنے ہی اے شاباش ہے۔ اور لولا ما اگر نہ ہو وہ شے جو لاتی ہیں اپنے خامتوں کے خلاف الا ضرر کے لیے، کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں جو اپنے خامتوں کے خلاف لاتی ہیں تو یہ کیا ہوں جو ان میں مصلیات ہیں، کون نماز پڑھنے والی ہیں نا جنت چلیاں جان گی۔ جی روایت کی گئی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کے ساتھ ایک بچہ دودھ پینے والا اور ایک بچہ کہ وہ پکڑنے والی تھی اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، حالانکہ اور وہ حاملہ تھی۔ بس نہیں سوال کیا اس عورت نے سرکار سے کسی چیز کا، مگر سرکار نے عطا فرما دی اس کو وہ چیز بطور شفقت اس پر۔ پس جب چلی گئی عورت تو فرمایا حاملات والدات مرضعات رحیمات بھی اولادہن، اگر نہ ہو وہ شے کہ لاتی ہیں وہ اپنے ازواج کے خلاف تو داخل ہوں گی ان کی مصلیات جنت میں۔ اچھا تو دیکھیں نا لفظ او کوگو جی ہے یا آخذت ہو بے یادی ہی کی اندہ ہاتھ پکڑیا سی، اندہ ایک قانون سمجھو جس لئے جانا ہوئے نا گھر پھرتے پہ ہو تو پھر بچے نو انگل لا کے ٹورو، جس لئے باہر نکلو تو انگل نہ پڑھاؤ انہوں بچے نو، بچہ کس وقت بھی انگل چھڑ دیندہ باجے ہوندہ باں پکڑی دی کن دی کنے ماما تے پیو بچے بازار تے کھڑاندے نے صرف اس وقت کو انگلی پڑھائی ہوندی ہے تے بچہ تے کیڑی چڑی شاہ بھی کیوں انگل چھڑ دینی ہے۔ چلو جی باب وہ شخص جس نے شادی کی کسی عورت سے تو فوتگی کا پیغام پہنچایا گیا عورت کو اس کے زوج کا، کہ غیب سی تینوں اطلاع ملی بھی وہ تو ٹر گیا ہے تینے کی کیتا۔ جی باب وہ شخص کے اور ناج موت دی خبر دینی، جی وہ شخص کے شادی نوعیہ مجھول ہے وَكَذَلِكَ يُنْعَى یعنی اخبرت بموت اے مطلب شابہ جی باب وہ شخص کی شادی کی اس نے عورت سے پیغام پہنچایا گیا اس کی بیوی کی طرف اس کے زوج کی موت کا۔ محمد قال اخبارنا بولی حدثنا حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل یمعى الى امراته فتتزوج ثم يقدم الاول
قال يخير الأول فإن شاء امرأته وإن شاء الصداق. قال أبو حنيفة هي امرأة الأول على كل حال. وقال محمد وبلغنا نحو ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيه وبه نأخذ. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المرأة تفقد زوجها قال بلغني الذي ذكر الناس 4 سنين والتربص أحب إلي. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في المفقود زوجها إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها وفاته أو طلاقه. روایت کی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ موت کی خبر پہنچائے گی اس کی بیوی کی طرف، تو انہیں 4 مہینے 10 دن عدت وفات گزاری. جی 4 مہینے 10 دن عدت وفات گزاری. پھر شادی کر لی اس نے، شادی کر لی اگاں، تو پھر آ گیا اول، پھر مجھے مر گیا تو کیویں آ گئی، انہوں خبر پہنچی ہے کہ انہوں دفنا کے تھوڑا ہی آئی سی جی. پھر انہوں کسا پہ تیرا خامد جھوٹی خبریں بھی تو ہو سکتے ہیں، تو واپس آ گیا جی. قالا فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار دیا جائے گا اول کو، اگر چاہے تو یہ اس کی بیوی ہے واپس لے جائے، اور اگر چاہے تو اکمار واپس لے لے، چاہے تو صداق لے لے. سمجھے ہی او مہر بکی کر اپنا مہر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بیوی ہے اول کی ہر حال پر، انہیں واپس ہی جانا ہے انہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور پہنچی ہمیں اسی کی مثل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں، اور ہم اسی کو لیتے ہیں جو حضرت علی سے آئی. یہ بات وہ آگے آ رہی ہے. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کے بارے میں کہ گم ہو گیا زوج اس کا جی، تو ایک کنا چیر انتظار کرے. کون؟ آپ نے فرمایا کہ پہنچی ہے مجھے وہ شے کے ذکر کیا ہے لوگوں نے، یعنی صحابہ پاک کے زمانے میں جو ذکر تھا 40 سال ہیں، کیا 4 سے، ہاں استغفر اللہ، 4 سال ہیں. کتنے؟ اور تربص احب ہے میرے نزدیک. 4 تاں بھی کوئی اتا پتہ نہ لگے تو تاں تو جے پتہ لگے وہ تو گل شرے اڑاندہ پھردا ہے، تو پھر نہیں ہو تو زندہ ہے کہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ رکنا احب ہے میرے نزدیک، 4 تو بعد بھی کچھ دیر رک جائے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور لیتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، اور وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں سند کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا مفقود زوج و ہا کے بارے میں، وہ عورت کے گم ہو گیا زوج اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت ہے جو مبتلا ہو گئی ہے، پس چاہیے کہ صبر کرے حتیٰ کہ پکی آئے اس کے پاس اس کی وفات کی خبر یا اس کی طلاق. جی روایت کی گئی ہے حضرت عمر سنیں. او عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روا ابو عبیدہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا جا زوجها الاول فلا خیار له وهي امرأته. انہوں خیار نہیں ہے گا، یہ ان دی بیوی ہے صرف. سنے ہی اے گل پچھلی جڑی آکھی ہے تذاکر الناس، یہ مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، کیڑا 4 سال دا تربص مکس وال انتظار. اگے جی شابہ جی. روایت کی گئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ خبر پہنچائی گئی اس کی موت کی اس کی بیوی کی طرف، پس شادی کرے وہ، پھر پس شادی کی اس کی بیوی نے، پھر آ گیا اول تو فرمایا کہ اختیار دیا گیا ہے اول کو، پس اگر چاہے تو وہ اس کی بیوی ہے اور اگر چاہے تو مہر واپس لے لے. قال فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ وہ اول کی بیوی ہے ہر حال پر، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور پہنچی ہمیں اسی کی مثل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں، اور اسی کو لیتے ہیں ہم.
روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کے بارے میں کہ مفقود ہے اس کا زوج، فرمایا کہ پہنچی ہے مجھے وہ کہ ذکر کیا ہے لوگوں نے 4 سال اور انتظار کرنا احب ہے میرے نزدیک۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح پہنچی ہمیں جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جس کا خامد فوت ہو گیا، جس کا خامد مفقود ہو گیا، جی، کہ بے شک یہ بیوی ہے، بے شک یہ عورت ہے جو مبتلا کی گئی ہے، پس چاہیے کہ صبر کرے حتیٰ کہ پکی آ جائے اس کے پاس اس کی وفات کی خبر یا اس کی مطلب وفات کی خبر آوے تو تاج باب العزل وما نہی عنہ من اتیان النساء، باب ازل کا، اور وہ جو منع ہے اس شے سے عورتوں کے آنے سے، دوبر منع ہے، قبل حلال ہے، اور ازل کا مسئلہ بھی سن لیں جی باب ازل کا، اور وہ جو منع ہے اس شے سے عورتوں کے آنے سے۔ ازل اگے پڑھے آ جائے تلے بیوں کہ بھئی قربت کرے جلے پانی دے نکلنے دا وقت آوے تے پیچھے ہٹ جائے تے پانی شرمگاہ دے وچ نہیں باہر، یہ ازل ہوندا ہے، کی یہ ازل ہوندا ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر قال لا تعزل عن الحرة إلا بإذنها وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها حتى قال محمد وبه ناخذ فإن كانت الأمة زوجة لك فلا تعزل عنها إلا بإذن مولاها ولا تستأمر الأمة في شيء من ذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی جناب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نہ ازل کرے تو حرہ سے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، زنا دی گل نہیں ہو رہی، بیوی حرہ کہ تو ازل کرنا چاہنا ہے نا بے بچیاں جب وقفہ ہو جائے تو کی کر توں بے ان دی اجازت نال، بہرحال لونڈی پس ازل کر توں اس سے اور نہ مشورہ طلب کر تو اس سے، اگر تیری بیوی کی ہے بیوی لونڈی ہے تا یا انج لونڈی ہے تا تو کی کر توں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اسی کو ہم لیتے ہیں ایک تیسری شے جڑی رہ گئی ہے، وہ ہے کہ اگر ہو لونڈی بیوی تیری تو ہن تو ازل کرنا چاہنا ہے تو پس نہ ازل کر تو لونڈی سے مگر اس کے مولا کے، کیونکہ جڑے بچے جمنے نے ان دا مال ہے کندہ مولا دا، اور نہ مشورہ طلب کر تو لونڈی سے اس میں کسی شے میں اس سے، اور یہی قول ہے کن کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جی۔ روایت کی گئی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نہ ازل کر تو حرہ سے مگر حرہ کی اجازت کے ساتھ، اور بہرحال لونڈی پس ازل کر تو اس سے اور نہ مشورہ طلب کر تو اس سے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور وبہ ناخذ، پس اگر ہے لونڈی بیوی تیری پس نہ ازل کر تو اس سے مگر اس کے مولا کی اجازت کے ساتھ، اور نہ مشورہ کر تو لونڈی سے کسی شے میں اس سے، اور وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ لا تعزل نظر آ رہے ہیں، ازل جمع کرے جب قریب ہو انزال کے تو پیچھے ہٹ جائے، اور انزال کرے خارج الفرج، اور تحقیق واقع ہے ظاہر میں تعارض روایات کا، اگلی آ رہی ہے جواز میں اور کراہت میں، پس محمل وہ جو کہا گیا ہے کراہت سے حرہ میں، اور جواز کس میں، اور اگر فرض کی جائے کراہت لونڈی میں بامطابق اس کے جو بعض روایات میں ہے تو یہ مبنی ہے کہ ترک اس کا اولا ہے تو پھر وہ مکروہ تنزیہ ہوگا جی۔ بے اذن مولا بعض نے کہا ہے بے اذن ہا، لونڈی کو پوچھے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما عنہما نہیں عبداللہ بن مسعود، مسعود نہیں صحابی وہ بلاوے اللہ تعالی عنہ انہ سئل عن العزل فقال لو اخذ الله عز وجل ميثاق نسمة في صلب رجل فصبها على صفات اخرج الله منها النسمة، لکھا ہے بفتح النون وسین ناسمۃ نسمۃ نے
أخرج الله منها النسمة التي أخذ ميثاقها فإن شئت فاعزل وإن شئت فدا. قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. توجہ یار، لمبا جو مسئلہ سارا غور کرو. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ سوال کیے گئے ازل کے بارے میں. کسے پوچھا جی ازل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کنہ کو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود. آپ نے فرمایا کہ اگر لیا ہے اللہ عز و جل نے پکا وعدہ کسی جان سے کسی رجل کی صلب میں، پس ڈالے رجل اس کو علی صفات، جی علی او حجر کی پتھر پر، تو نکالیں گے اللہ تعالیٰ اس سے جان، وہ جان کے لیے اللہ نے میثاق اس کا فرمایا. او الستو بربکم، ادوں اللہ تعالیٰ نے نا آدم علیہ السلام تو او کڈے جڑے انہاں دے پتر، اگوں انہاں تو او کڈے جڑے انہاں دے پتر تھیاں، انہاں تو او جڑے انہاں دے پتر تھیاں. تفسیراں چ ایویں میں قیامت تک. تو فرمایا اللہ نے جن دے وچوں جیڑی جنوں کڈ کے تے وعدہ لیا ہے نا جی، تو انہاں بلا آکھیا ہے، فرمایا تسی او پانی پتھر تے بھی سٹو اللہ اتوں پیدا کرے گا. جی آپ نے گل فرمائی کہ جنہوں نے اللہ پیدا کرنا ہے نا، پاس اگر چاہے تو ازل کر اور اگر چاہے تو چھوڑ دے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. من کر کی بنے روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود. میں عرض کرتا ہوں تو یہ پڑھ من کر. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ سوال کیے گئے ازل کے بارے میں، پس آپ نے فرمایا اگر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کا میثاق رجل کی صلب میں، وہ جڑا جی میثاق ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. پس گرایا اس کو رجل نے پتھر پس گرائے اس کو، پس گرائے اس کو رجل پتھر پر، تو نکالیں گے اللہ تعالیٰ. یہ ماضی دی نہیں مستقبل دی گل ہے. اگر گرائے گا تو اللہ اس کو وہاں سے بھی پیدا کر دے گا. تو نکالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جان، وہ جان کے لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا میثاق. پس اگر چاہے تو ازل کر تو، اور اگر چاہے تو بس چھوڑ دے. ناسماتن اور روح، نفس تے روح. اور سنیں اور فی صلب، یہ ہڈی ہے کندے وچ؟ کانڈ وچ یار. فسبح اے القاها واحرقها، سمجھ آ گئی. صفات اے حجر. روایت کی امام احمد نے اس لفظ کے ساتھ کہ اگر ہو یہ بات کہ پانی، وہ پانی کی اس سے بچہ پیدا ہونا ہے، بہائے تو اس کو کس پر؟ پتھر پر. تو نکالیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ولد کو، اور البتہ ضرور پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ جان کو کہ وہ اس کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ خام خواہ اس کو پیدا کر کے چھوڑیں گے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو حاسم المکی عن یوسف بن ماہک عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن لها زوجا يأتيها وهي مدبرة، فقال لا بأس به إذا كان في صمام واحد. قال محمد وبه ناخذ، وإنما يعني بقوله في صمام واحد يقول إذا كان ذلك في الفرج، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ہے یوسف بن ماہک سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، یہ بات کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے عرض کی کہ بے شک اس کا خاوند ہے جو آتا ہے اس کے پاس، حالانکہ وہ الٹی ہوتی ہے. جی بے میں الٹے پاسے ہونی ہاں تو میرے نال قربت کردا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ جب کہ ہو ایک جگہ میں. سمام ثقب سوراخ مراد قبل،
قبل وچ ہوے نا تے پچھلے پاسے بھی آوے تے حرج حرج نہیں ہے. کوئی نہیں. جی جی سمجھے ہی. تو اچھا تو قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذو بابی ہی وبه ناخذ. فرماندے نے کہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقولی فی سبام واحد سے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جب ہو یہ کس میں فرج میں ہو دبر میں نہ ہو. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. جی روایت کی یوسف بن ماہک سے آپ روایت کرتے یہ ہیں کس طرح روایت کی تھی بھی وہ واسطے نال بھی پردے نال جس طرح بھی سنے نا کہ غیر محرم سامنے نہیں سن جاندے پردے نال. جی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں. یہ بات کہ ایک عورت حاضر ہوئی سرکار کی بارگاہ میں پس عرض کی یا رسول ہم اللہ. دیکھیں نا اس سارے مسئلے تو سرکار سے ہی پوچھنے ہیں. جی کہ میرا خامد ہے میں الٹی ہو مجھے الٹا کر کے میرے ساتھ قربت کرتا ہے تو یا رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے. جی جی کہ میرا بے شک اس کا زوج ہے آتا ہے اس کے پاس حالانکہ وہ الٹی ہوتی ہے. فرمایا پس آپ نے فرمایا کہ نہیں لا باس ابھی جب کہ ہو ایک رستے میں ایک رستے میں. اور رستہ کون قبل. قبل. جی قال محمد وبه ناخذ والناس مراد سرکار کے فرمان حرس ہو فرس نہ ہو. جی فی سمام واحد سے کیا آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ جب کہ ہو یہ فرج میں فرج میں. وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن کثیر لسم الرماح عن ابی زراع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سألته الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم قال كيف شئت إن شئت عزلا وإن شئت غير عزل قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی ہے ابو زراع سے انہوں نے روایت کی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابو زراع کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے اس آیت کے بارے میں. جی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں آؤ تم اپنی کھیتی کو جس طرح چاہو. تو بینا کی مطلب ہے. تو آپ نے فرمایا جیسے چاہے تو اگر چاہے تو عزلاً اور اگر چاہے تو غیر عزلن. عزل کرے تامی ٹھیک ہے عزل تو بغیر کرے تامی مطلب آپ نے ایک تفسیر کی تھی. جی تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. جی ابو زرع سے وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اس آیت کے بارے میں نساؤکم حرث لکم انا شئتم. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے چاہے تو اگر چاہے تو عزلاً اور اگر چاہے تو عزل کا غیر. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد الاعرج عن رجل عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اتيان النساء فی اعجازہن. روایت کی گئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ منع فرمایا آپ فرماتے ہیں منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے آنے سے ان کے پچھلے رستے میں. آجاز اے ادبار لقول تعالیٰ فاتو حرثکم انا شئتم. فرج وہ موضع یعنی بچے کی کھیتی کی جگہ ہے نہ کہ وہ تو گندگی کی جگہ ہے. جی اور روایت کی ہے ابو داود نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملعون ہے جو آتا ہے عورت کے پاس اس کی دبر میں. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے پاس آنے سے ان کے ادبار میں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يباشر بعض ازواجه وهي حائض وعليها ازار. قال محمد وبه ناخذ لا نرى به باسا وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے اپنی بعض ازواج کے ساتھ حالانکہ وہ حیضہ ہوتی اور ان پر چادر ہوتی کپڑا باندھا ہوتا تو سرکار ان کے ساتھ لیٹ جاتے. تو لہٰذا بھی
بھی بالکل قربت نہیں کرنی تو کلی نفرت بھی نہیں کرنی. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ لا نرا بی باسن وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے اپنی بعض ازواج کے ساتھ حالانکہ وہ حائضہ ہوتی اور ان پر چادر ہوتی. قال محمد وبه ناخذ لا نرا به باسا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. محمد قال کان یباشر اے غیر الجماع. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال انی لالعب على بطن المرأة حتى اقضی شہوتی وهي حائض. ہاں قضا قضا یقضی ہے نا. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک میں البتہ لعب کرتا ہوں بیوی عورت کے پیٹ پر حتیٰ کہ پوری کر لیتا ہوں میں اپنی شہوت حالانکہ وہ حائضہ ہوتی ہے. کیا سچ دا زمانہ سی ہے. اللہ دی قسم دوگلا پن تو ہے ہی کونی سی نا. آپ نے جی مسئلہ سمجھایا کہ میں بس بعض بیوی حائضہ ہے خواہش ہے تو میں اس کے پیٹ کے ساتھ مطلب اپنی خواہش پوری کر لیتا ہوں. دیکھو نا کتنی ہے کوئی گل اللہ دی قسم بھی بھائی ہوں لوگوں کے نظر عجیب ہے جی. یہ تو کوئی جٹ بندہ بیٹھا ہوئے جی. حضرت ابراہیم نخعی اس پچھلے سارے ولیاں نالوں اچے نہیں ہے جی. بڑی شان دے بابا دیکھ لو خدا دی قسم جی. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک البتہ میں لعب کر لیتا ہوں اپنی بیوی کے پیٹ پر حتیٰ کہ پوری کر لیتا ہوں میں اپنی شہوت حالانکہ وہ حائضہ ہوتی ہے.